نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ فتح مکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا ایک اہم گوشہ ہے اور اسلامی تاریخ کا ایک درخشندہ باب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کی زندگی میں جس دعوت کا آغاز کیا تھا، اس دعوت کے رد عمل میں اہل مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کے ساتھ جو سلوک کیا، اس کے نتیجے میں بالآخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو مکہ چھوڑنا پڑا۔ 13 سالہ مکی دور تکلیفوں، مصیبتوں اور پریشانیوں سے بھرا ہوا ہے۔ قریش اور دیگر مکہ کے رہنے والوں نے ظلم و ستم کی اس حد تک انتہا کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ ہجرت کر گئے۔ مدینہ طیبہ قیام کا زمانہ یہ مسلمانوں کے ایک دوسرے دور کا آغاز ہے، اور پھر اللہ کی مدد و نصرت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تدبیر اور حکمت عملی کے نتیجے میں محض 6 سالوں میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس قابل کر دیا کہ وہ مسلمان جو مغلوب بن کر، مظلوم بن کر مکہ سے ہجرت پر مجبور ہوئے تھے، مکہ کے کافر ان کے ساتھ بیٹھے اور صلح حدیبیہ کے نتیجے میں ایک معاہدہ وجود میں آیا جو مسلمانوں کی تاریخ کا اہم حصہ ہے۔ صلح حدیبیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قریش کے درمیان ہونے والا سن 6 ہجری کا وہ معاہدہ ہے جس میں 2 طرفہ جنگ بندی کا اعلان کیا گیا تھا اور کافی ساری شرائط طے کی گئی تھی۔ رسول اللہ اور قریش کے سرداروں کے درمیان ہونے والے اس معاہدے میں عرب کے مختلف قبائل نے بھی شرکت کی تھی، اور کچھ کا تعلق مسلمانوں کے ساتھ تھا، کچھ کا تعلق قریش کے ساتھ تھا۔ ان قبائل میں سے ایک قبیلہ بنو خزاعہ اور دوسرا بنو بکر، یہ 2 قبیلے بھی صلح حدیبیہ میں شریک ہوئے تھے اور اس معاہدے کی دونوں نے باہم اس کا حصہ بنے تھے۔ بنو خزاعہ نے مسلمانوں کی طرف سے اور بنو بکر نے قریش کی طرف سے معاہدے میں شرکت کر کے اپنی درینہ دشمنی کے خاتمے کا اعلان کرتے ہوئے جنگ بندی کے معاہدے کو قبول کر لیا تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسی تدبیر ہوئی اور مسلمانوں کے لیے ایسے حالات بن گئے کہ دوسرے ہی سال میں بنو بکر نے قریش کی مدد کے ساتھ، ان کے تعاون کے ساتھ، ان کے لوگوں کے عملی تعاون اور ان کے اسلحے کی معاونت کے ساتھ بنو خزاعہ پر حملہ کیا اور ٹھیک ٹھاک قتل و غارت کی، جس کے نتیجے میں بنو خزاعہ کے لوگ رسول اللہ کی خدمت میں پہنچے اور جا کر شکایت کی اور انصاف کرنے، انتقام لینے اور اس معاہدے کی پاسداری کروانے کی دہائی دی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کی طرف پیغام بھیجا کہ تمہیں اس معاہدے کی خلاف ورزی کرنے کی وجہ سے مسلمانوں کی طرف سے رد عمل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ تم پشت پناہی ختم کر دو، خون بہا ادا کرو اور معاہدے کو قائم رکھنے کے لیے ان شرائط کو پورا کرو۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیشکش کو ان کی کمزوری سمجھا گیا۔ اس پیغام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کی کمزوری سمجھتے ہوئے قریش مکہ نے پرواہ نہیں کی، جس کے نتیجے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو مکہ پر چڑھائی کے لیے تیاری کرنے کا حکم دے دیا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس وقت یہ اطلاع پہنچی باضابطہ طور پر کہ بنو خزاعہ پر حملہ کیا گیا اور ان کے قبیلے پر قتل و غارت کی گئی، اس سے کچھ دن پہلے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سفر کی تیاری کرنے کا حکم دے دیا تھا، اور کوئی پتہ نہیں تھا کہ اللہ کے نبی کس طرف کا ارادہ کر رہے ہیں۔ جب حالات واضح ہوئے، واقعات سامنے آئے، لوگوں کی آمد و رفت ہوئی، تو پھر پتہ چلا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی
آنے والے حالات سے پہلے ہی آگاہ کر دیا گیا تھا۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10,000 کا لشکر جرار لے کر مکہ کی طرف پیش قدمی کی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیش قدمی کا نتیجہ یہ نکلا کہ قریش کے گرد گھیرا تنگ ہو گیا اور بالآخر مکہ فتح کر لیا گیا۔ مکہ کی یہ فتح اصل میں اس حدیبیہ کے صلح کی بنیاد بنی ہے۔ مکہ کی اس فتح کے پیچھے حدیبیہ کا وہ صلح نامہ اور وہ معاہدہ ہے جو مسلمانوں اور کفار اور قریش کے درمیان طے پایا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان طے پانے والے معاہدوں سے فوائد وہ حاصل کیے کہ جو پچھلے 6 سالوں میں یا مکہ کی 13 سالہ زندگی میں حاصل نہیں کر سکے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر ہم مدینہ کی تاریخ کے ابتدائی 6 سالوں کو دیکھتے ہیں، جو جتنے غزوات و سرایا ہوئے ہیں، ان غزوات و سرایا میں مسلمانوں کے لشکروں کی تعداد 3,000 سے نہیں بڑھی، لیکن 6 ہجری سے 8 ہجری کے درمیان 2 سالوں کے اندر مسلمانوں کی محنت اور مسلمانوں کی دعوت کے اثرات اتنے بڑھ گئے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے مکہ پر چڑھائی کے ارادے سے نکلے تو 10,000 کا لشکر جرار آپ کے ساتھ تھا، اور مکہ پہنچتے پہنچتے اس کی تعداد 10,000 سے بڑھ کر تقریباً 12,000 تک پہنچ چکی تھی۔ اور معمولی جھڑپوں کے بعد چند ایک واقعات ہیں، بغیر جنگ کے، بغیر یلغار کیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو فتح کر لیا۔ مکہ کا فتح ہونا یہ اسلام کی اس عالمگیر دعوت کا ایک احیا تھا جس کا آغاز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فاران کی چوٹیوں سے کیا تھا۔ توحید کی وہ عالمگیر دعوت، کفر اور شرک اور بدعات اور جاہلیت کی رسومات کو ختم کرنے کی وہ تحریک، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بابرکت محنت جس کو اللہ کے نبی نے تنہا مکہ کی وادیوں سے شروع کیا تھا، اور وہ تکلیفوں، مصیبتوں، پریشانیوں سے گزرتے گزرتے ہجرت کے تکلیف دہ راستوں سے گزر کر مدینہ پہنچ کر، اور مدینہ کی اس مشقت والی زندگی سے گزر کر آج 8 ہجری میں اس مقام پر پہنچی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مکہ کے اس شہر سے جب رات کی تنہائیوں میں، رات کی تاریکیوں میں تنہا نکلنا پڑا تھا، آج آپ 10-12 ہزار کے لشکر کو لے کر واپس آئے، اور قرآن کے اس وعدے کی تکمیل ہو گئی، جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، کہ جب حق آیا تو پھر باطل کو جانا ہی تھا، اور یقیناً باطل تو مٹنے والا اور جانے والا ہے۔ یہ اللہ کا وہ وعدہ تھا جو اللہ نے اپنے پیغمبر کے سامنے پورا کر دیا اور سچا کر دکھایا۔ اسلام کی تاریخ میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں مکہ کی فتح کو اس وجہ سے بھی اہمیت حاصل ہے کہ دین کی وہ دعوت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ محنت اپنے پایہ تکمیل اور اپنے نقطہ عروج کو پہنچ گئی ہے، اور وہ اس حد تک نقطہ عروج کو پہنچی کہ مکہ کے فتح ہونے کا مطلب یہ تھا کہ پورا کا پورا عرب رسول اللہ کے قدموں میں آ گیا۔ مکہ کے فتح ہونے کا مطلب یہ تھا کہ صرف قریش ہی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو قبول نہیں کیا، بلکہ مکہ کے فتح ہونے اور قریش کی اطاعت کا مطلب یہ تھا کہ عرب کے وہ تمام کے تمام قبائل جو قریش کو اپنا سردار سمجھتے تھے، اپنے لیے معتبر اور مستند حوالہ سمجھتے تھے، انہوں نے قریش کی اطاعت کو دیکھ کر، قریش کی مغلوبیت کو دیکھ کر اور قریش پر مسلمانوں کے غلبے کو دیکھ کر اس بات کو ایک حقیقت تسلیم کر لیا کہ اب سرزمین عرب پر اگر کسی کا حکم چلے گا تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر سرزمین عرب پر اب کسی کا نظام چلے گا تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نظام ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ مکہ کے فتح ہونے کے ساتھ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ میں، اس کے اندر، اس کے ارد گرد موجود اور پھر حرم کے علاقوں میں مختلف مقامات پر کھڑے کیے گئے ان تمام کے تمام بتوں کو پاش پاش کر دیا، اور اس بات کا اعلان کر دیا کہ مکہ سرزمین حرم، بیت اللہ، خانہ کعبہ یہ توحید پرستوں کا مرکز ہے، آئندہ کے بعد یہاں کسی بدعت کا، کسی شرک کا اور جاہلیت کی کسی رسم کو ادا کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے لوگوں کو معاف کر کے ایک امن کا پیغام دیا۔ آپ ایک سپہ سالار بن کر، ایک فاتح بن کر، ایک لشکر جرار لے کر آئے تھے۔ آپ چاہتے تو آپ لوگوں کا قتل عام کر دیتے، ان کی عزتوں کو لٹواتے، ان کے مالوں کو لوٹتے، ان کے گھروں کو مسمار کرتے، اور یقیناً اہل عرب اور مکہ کے لوگ
اپنے ظلم و ستم اور اپنی ان تمام کی تمام حرکتوں کی وجہ سے اس قابل تھے کہ ان کو سخت سے سخت سزا دی جاتی، لیکن پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس رحمت کاملہ سے کام لیتے ہوئے یہ اعلان فرما دیا، لا تثریب علیکم اليوم، کہ آج کے بعد تم سے کسی قسم کا حساب نہیں لیا جائے گا، آج کے بعد تمہیں عام معافی کا اعلان کیا جاتا ہے۔ اور ایک معافی کا عام اعلان کر کے لوگوں کو دعوت دے دی کہ اللہ کے نبی کا پیغام تو محبت پر مشتمل ہے، اللہ کے نبی کا پیغام تو رحمت پر مشتمل ہے، آپ کا لایا ہوا نظام اور آپ کی لائی ہوئی دعوت تو امن پر مشتمل ہے۔ مکہ کا فتح ہونا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف کامیابی نہیں بلکہ یہ اسلام کی کامیابی تھی، یہ مسلمانوں کی کامیابی نہیں، یہ عقیدہ توحید کی کامیابی تھی۔ اور پھر اس بت پرستی کا ختم ہونے سے، شرک و بدعات کی اور جاہلیت کی ان رسومات کے ختم ہونے سے، مکہ کے فتح کے بعد جو اسلام کی کرنیں پھیلی ہیں تو پھر وہ پورے عرب تک پھیلی، اور پھر عرب سے نکل کر پھر پوری دنیا میں اسلام کا پرچم بلند ہوا اور اسلام کی دعوت پھیلی، اور پھر کئی بر اعظموں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام توحید پہنچا۔ لیکن اس کی بنیاد وہ مکہ مکرمہ تھا۔ 22 سالہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 21 سالہ وہ زندگی جو مکہ کے ابتدا سے لے کر مکہ کی فتح تک، اس کی محنت ایک طرف اور اس کے نتائج ایک طرف ہیں، اور مکہ کے فتح ہونے کے بعد جو نتائج حاصل ہوئے ہیں پھر اس کو تو ایک مجلس میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ تو فتح مکہ رسول اللہ کی سیرت طیبہ کی بھی یادگار ہے اور اسلامی تاریخ کا بھی درخشندہ باب ہے۔ اللہ تعالی ہمیں فتح مکہ کے ان مبارک اثرات کو سمجھنے کی اور اس میں پیغام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔